سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس نے کہا ہے کہ مشرق وسطی کی صورتحال کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے۔ یہ خطہ ناقابل تصور صورتحال کے دہانے پر کھڑا ہے۔ عالمی قانون نظر انداز کرنے سے بحران شدت اختیار کر رہا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا ابن ہرمز اور باب المندب میں جہاز رانی کی آزادی مکمل بحال کی جائے۔ سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ میں شہری بھاری قیمت چکا رہے ہیں۔ ایران نے عراق کے ذریعے پیش کی گئی امریکی جنگ بندی تجویز کو مسترد کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق یہ تجویز عراقی وزیر اعظم کے ذریعے تہران پہنچائی گئی تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ تہران نے ابن ہرمز پر کنٹرول سے متعلق تنازع حل نہ ہونے کی وجہ سے پیشکش مسترد کی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ایران ایسی عارضی جنگ بندی قبول کرنے پر آمادہ نہیں جس میں ابن ہرمز پر کنٹرول کے معاملے کا واضح اور مستقل حل شامل نہ ہو۔ دونوں ممالک کے درمیان دوبارہ شروع ہونے والا تنازع تقریباً 2 ہفتوں سے جاری ہے۔ برطانوی افواج ملک کو ہر قسم کے حملوں سے محفوظ رکھنے اور دفاع کے لیے تیار ہیں۔ برطانوی حکومت کا پاسداران انقلاب کی دھمکی پر رد عمل۔ برطانوی حکومت کے ترجمان نے کہا تینوں مسلح افواج جدید صلاحیتوں پر مشتمل فضائی اور میزائل دفاعی نظام استعمال کر رہی ہے۔ نیٹو اتحادیوں کے ساتھ بھی قریبی تعاون جاری ہے۔ پاسداران انقلاب نے برطانیہ کو ایران پر حملوں میں ملوث ہونے پر حملوں کی دھمکی دی ہے۔ امریکی سینٹ نے ایران جنگ کے خلاف ڈیموکریٹس کی قرارداد مسترد کر دی۔ صدر ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد کے خلاف 49 اور حق میں 47 ووٹ پڑے۔ قرارداد میں ایران کے خلاف فوجی کارروائی کو کانگریس کی منظوری سے مشروط کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے ایوان نمائندگان نے آج ہی ایران کے خلاف جنگ روکنے کی قرارداد منظور کی تھی۔ امریکی ایوان نمائندگان میں قرارداد کو 4 ریپبلکن ارکان کی حمایت بھی حاصل رہی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں معمولی گراوٹ دیکھی جا رہی ہے۔ برینٹ خام تیل 1.76% کی کمی سے $80.72 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس 1.85% کم ہو کر $90.48 فی بیرل پر آ گیا۔ رواں ہفتے خام تیل کی قیمتوں میں 14% اضافہ ہو چکا ہے۔ ایران کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کے دوران امریکہ کے خام تیل کے ذخائر میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ بینک آف امریکہ کا کہنا ہے امریکہ کے پاس خام تیل کا ذخیرہ صرف 43 دن کی ضروریات پوری کرنے کے لیے باقی رہ گیا ہے، جو 2983 کے بعد کم ترین سطح ہے۔ امریکی انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے 10 جولائی تک امریکہ کے کمرشل خام تیل کے ذخائر کم ہو کر 409 ملین بیرل رہ گئے، جو گزشتہ 5 سال کی اوسط کے مقابلے میں 6% کم ہے۔ امریکی اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو بھی مسلسل دباؤ کا شکار ہے۔ 18 جولائی تک اس کا حجم گھٹ کر 316 ملین بیرل رہ گیا، جو اپریل 1983 کے بعد کی سب سے کم سطح ہے۔ مجموعی ذخائر 731 ملین بیرل ہیں، جو گزشتہ 4 دہائیوں کی کم ترین سطحوں میں شمار کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ اعلامیے میں مسجد اقصیٰ میں اسرائیلی آباد کاروں کی دراندازی اور اشتعال انگیز کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے مسجد اقصیٰ کے احاطے میں اسرائیلی پرچم لہرانا اور دیگر اقدامات بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں، جبکہ مقبوضہ مشرقی یروشلم کے مقدس مقامات پر اسرائیل کی کوئی خود مختاری نہیں۔ وزرائے خارجہ نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ یروشلم کے قدیم شہر تک رسائی پر عائد پابندیاں فوری ختم کرے اور مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ میں بلا رکاوٹ عبادت کی اجازت دے۔ اعلامیے میں مسجد اقصیٰ کی تاریخی اور قانونی حیثیت برقرار رکھنے، اردن کے محکمہ اوقاف کے خصوصی اختیار کا اعادہ کرنے اور عالمی برادری سے اسرائیل کو مقدس اسلامی اور مسیحی مقامات پر خلاف ورزیوں سے روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ بھارت میں مودی سرکار کے خلاف طلبہ کا احتجاج جاری ہے۔ وکلا برادری بھی طلبہ کی حمایت میں نکل آئے۔ سماجی کارکن سونم وانگ چک نے 26 روزہ بھوک ہڑتال ختم کر دی، لیکن طلبہ تنظیم نے احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ سی جے پی کے بانی ابھیجیت دپکے نے سونم وانگ چک کی قربانی اور حوصلے کو سراہتے ہوئے کہا احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان اپنے عہدے سے مستعفی نہیں ہو جاتے۔ انہوں نے کہا سونم وانگ چک کی قربانی کو رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ آج حکومت سے مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ نیب سے متعلق تمام مقدمات آئینی عدالت سنے گی۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کے بعد عدالتی دائرہ اختیار کیس کا فیصلہ سنا دیا۔
عدالت نے فیصلے میں کہا نیب قانون میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ اب نیب مقدمات نہیں سن سکتی۔ عدالت نے کہا تمام نیب اپیلیں آئینی عدالت کو منتقل کی جاتی ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے نیب ترمیم کے بعد 18 مارچ 2026 کو سپریم کورٹ میں کیس میں ضمانت دینے کا حوالہ دیا تھا۔ اٹارنی جنرل نے نیب کی مرکزی اپیلیں اور ضمانت کے کیسز آئینی عدالت میں چلانے کے حق میں دلائل دیے تھے۔ اٹارنی جنرل کا موقف تھا کہ کیس کا ایک حصہ سپریم کورٹ، دوسرا حصہ وفاقی آئینی عدالت میں نہیں چلایا جا سکتا۔ نیب وکیل نے بھی وفاقی حکومت کے موقف کی تائید کی تھی۔ عدالت نے فیصلے میں کہا نیب مقدمات میں سپریم کورٹ کا اپیل سننے کا اختیار ختم ہو چکا ہے۔ تمام زیر التوا نیب اپیلیں درخواستیں وفاقی آئینی عدالت منتقل ہوں گی۔ سپریم کورٹ نے نیب مقدمات میں دائر تمام زیر سماعت اپیلیں FCC منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا نئی قانون سازی کے بعد ضمانت، سزا معطلی اور دیگر ضمنی درخواستیں بھی مرکزی اپیلی فورم ہی سنے گا۔ کوہاٹ ٹول پلازا کے قریب دہشت گردوں کا کسٹمز انفورسمنٹ اسکواڈ پر حملہ، ASI ساجد السلام اور سپاہی جاوید احمد شہید اور ایک سپاہی زخمی ہو گیا۔ دہشت گردوں نے سرکاری انفورسمنٹ گاڑی کو بھی آگ لگا دی۔ ملزمان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ پاکستان کسٹمز نے شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا شہداء نے اسمگلنگ کے خلاف جنگ، وطن کی معاشی سرحدوں کے تحفظ میں جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پاکستان کا کسٹمز نے شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور زخمی اہلکار کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ اسمگلنگ، دہشت گردی اور جرائم کے خلاف کارروائیاں مزید مؤثر بنانے کے عزم کا ادا کیا گیا۔ شہداء کی لازوال قربانیوں کو خوب سراہا گیا۔ ان کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ پاکستان کسٹمز ملک کی معاشی سرحدوں کے تحفظ اور اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ کراچی میں ملیر کے علاقے ماڈل کالونی میں گندگی، ابلتے گٹر اور کچرے کے ڈھیروں نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ مچھروں کی بہتات اور تعفن سے ہر گلی متاثر ہے۔ بچے بیمار جبکہ نمازی پریشان ہیں۔ دیکھتے ہیں عروج رضوی کی رپورٹ۔ یہ مناظر ہے ملیر کے علاقے ماڈل کالونی کے، جہاں سڑکیں غائب، گندگی کے ڈھیر اور ابلتے گٹر شہری انتظامیہ کی کارکردگی کی کہانی سنا رہے ہیں۔ تعفن اتنا کہ سانس لینا بھی مشکل، مچھر اور مکھیاں جیسے مستقل مکین بن چکے ہیں۔ پہلی حکومت تو سن نہیں سکتی، ہم ہر دفتر پہ جا چکے ہیں، ہر جگہ جا کر ہم بول چکے ہیں، لیکن ان کی کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ آتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ گلیوں میں کھڑا سیوریج کا پانی بیماریوں کا مسکن بن گیا۔ علاقہ مکین بخار اور انفیکشن کا شکار ہونے لگے۔ مچھر اتنے ہو گئے کہ مچھر کاٹنے سے بچے بیمار پڑ رہے ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ 1 سال ہو گیا اس کو کھود کے رکھ دیا ہے اور نہ گٹر کا کام کرتے ہیں۔ گاڑیاں آتی ہیں بس تھوڑا بہت ہلا کے چلے جاتی ہیں۔ مسجد کے راستے پر بھی گٹر کے پانی سے نمازی پریشان ہیں۔ اہل علاقہ کہتے ہیں شکایتوں کا ڈھیر لگ چکا ہے، لیکن انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔ یہ غلاظت، یہ گندگی غفلت کا وہ چہرہ ہے جو ہر گلی، ہر سڑک پر دکھائی دیتا ہے۔ علاقہ مکین ہو یا کراچی کے شہری، ہر ایک یہی مطالبہ کرتا ہے کہ حکومت ان کے مسائل کو حل کرے۔ کیمرہ مین کاشف نظامی کے ساتھ عروج رضوی، ARY نیوز، کراچی۔ حیدرآباد کی مشہور آٹوبان روڈ کی تعمیر میں انتظامی سستی اور تاخیر سے شہری اور دکاندار پریشان ہیں۔ 2 سال میں صرف 2 کلومیٹر سڑک بن سکی۔ ضلع انتظامیہ نے مزید 1 سال کا وقت اور 2 ارب روپے اضافی مانگ لیے۔ اشوک شرما رپورٹ کریں گے۔ حیدرآباد کے مشہور آٹوبان روڈ کی تعمیر مقررہ مدت گزرنے کے باوجود مکمل نہیں ہو سکی۔ تعمیراتی کام میں سست روی کے باعث یہ منصوبہ لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا ہے۔ کچھ ٹکڑے بنا رہے ہیں، کچھ چھوڑ رہے ہیں، یہ نہیں ایک طرف ہی کام کرتے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ بڑی پریشانی ہو رہی ہے نا، یہی مطالبہ ہے ہمارا، جتنی جلدی روڈ بنے بہت اچھا ہے۔ ٹریفک جام ہے، مریضوں کو نقصان ہے، گاڑیوں کو نقصان ہے، آپ کا مٹیریل تباہ ہو رہا ہے۔ بہت زیادہ پرابلم ہے لوگوں کو چلنے پھرنے میں پریشانی، اور ڈسٹ کی وجہ سے مریض پریشان ہو رہے ہیں یہاں پر۔ 3 ارب 21 کروڑ 60 لاکھ روپے سے آٹوبان روڈ کی تعمیر 2024 میں شروع ہوئی۔ 2 سال کے دوران صرف 2 کلومیٹر روڈ بن سکا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے مزید 1 سال کا وقت اور 2 ارب روپے اضافی مانگ لیے ہیں۔ اسکیم 3.216 بلین سے اس وقت تقریباً 5.8 بلین تک آ گئی ہے۔ کوشش ہے کہ نہ صرف ہمارا گدو چوک سے حالہ ناکہ تک روڈ بنے، بلکہ اس روڈ کمپلیٹ پہ ہمارے پاس اسٹارم واٹر ڈرین اویلیبل ہو، آلٹرنیٹ یوٹیلیٹی لائنز ہو، پول شفٹنگ ہو جائے، اسٹریٹ لائٹ ہو جائے، میڈین اچھے بن جائے اور یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا روڈ بنے۔ آٹوبان روڈ کی موجودہ ابتر حالت کے باعث لطیف آباد سے فتح چوک تک گرد و غبار اور ٹریفک کا نظام دھرم برم نظر آتا ہے۔ حیدرآباد میں آٹوبان روڈ کی تعمیر کے منصوبے میں تاخیر کے باعث
शहरियों और दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन नईम शाह के साथ अशोक शर्मा, ARY न्यूज़, हैदराबाद। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।